دیکھیے اس کی ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں قانون سازی ہونی چاہیے جی جی کہ جھوٹ کی بنیاد پر اگر آپ لوگوں کے جذبات برانگیختہ کریں گے تو اس کے لیے آپ کو سزا ملے گی. ہمارے ہاں سزا دینے کا رواج نہیں ہے. اب منہ کھول لیں، منہ اللہ نے دیا ہوا ہے، اب بات کر گئے پورے میڈیا کے اوپر ابھی میں بات کر دوں تو نیشن وائڈ جا رہا ہے نا یہ. جی جی بالکل. تو وہ لوگوں کے ذہن میں زہر ڈل جائے گا. بالکل. ہمارے ہاں قانون سازی کی ضرورت ہے. جھوٹ بولنے کی سزا جو ہے وہ بہت کم ہے، اور خاص طور پہ عدالتوں کے سامنے جھوٹ بولنے کی. میرا خیال ہے کہ میڈیا کے سامنے جھوٹ بولنے کی اور عدالتوں کے سامنے جھوٹ بولنے کی جو جرم ہے اس کو فیلونی کہنا چاہیے. فیلونی سنگین جرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بڑے ترقی یافتہ ملکوں میں یہ فیلونی ہے. آپ عدالت کے سامنے جھوٹ بولیں آپ فیلن ہیں اور اس کی بڑی سخت سزا ملے گی. ہمارے ہاں قانون نرم ہے بہت زیادہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پولیس کی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی لیگل ویلیو نہیں ہے، بہت کم ہے. تو وہ بھی جن ملکوں کے اندر ہمارے نوجوان جانا اور وہاں پہ جا بسنا اور ان کی چراگاہوں میں گھاس چرنے والا جانور بن جانا بڑا پسند ہے، وہاں پر تو فیلونی کا لا بھی ہے. وہاں پر تو عدالت کے سامنے جھوٹ بولیں تو آپ فیلن بن جائیں گے. وہاں پر تو پولیس آپ کے خلاف سٹیٹمنٹ دے دے تو اور کسی سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو پولیس ویڈیو ایویڈنس بنا کے دے اس کے اوپر سزائیں ہو جاتی ہیں. ابھی 29 جولائی کو انگلینڈ میں وارداتیں ہوئی نا، وہ 3 بچیوں کے قتل کے اوپر. کسی نے پھیلا دیا کہ یہ جی مسلمانوں نے کیے ہیں، انہوں نے وہ بندے کو پکڑ لیا. جی جی بالکل. اور ہم نے پکڑا ماشاءاللہ. ہاں جی بالکل. پاکستان نے گرفتار کر لیا یہ افواہ پھیلانے والے کو کہ یہ مسلمانوں نے کیا ہے اور فلانے بندے کا نام تھا. ایک جھوٹ بولا، اس جھوٹ سے اتنا فساد ہو گیا کہ کئی لوگ مر گئے اور آگے آتش زنی ہو گئی اور توڑ پھوڑ ہو گئی اور پورے انگلستان کے اندر مصیبت بن گئی. اب دیکھیں گے وہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اور جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے ان میں سے 600 سے زائد کو سزا ہو بھی گئی ہے ایک ہفتے میں. ہمارے ہاں 9 مئی کی واردات ہوئی، 1.5 سال ہونے کو آ رہا ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکے، کسی کو سزا نہیں ہو رہی. تو یہ ہمارے قانون کی کمزوریاں ہیں. یہ پارلیمنٹ کو چاہیے کہ یہ کمزوریاں دور کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس قسم کی کارروائیوں میں پکڑا جائے جھوٹ بولتا ہوا، لوگوں کے جذبات برانگیختہ کرتا ہوا یا تشدد کی کارروائیوں میں، اس کو بڑی سرعت کے ساتھ سزا ہونی چاہیے. اس کے خلاف ویڈیو ایویڈنس ایکسیپٹ ہونا چاہیے. ویڈیو ایویڈنس جو پولیس نے بنایا یا الیکٹرانک ایویڈنس جو پولیس کے ہاتھ میں ہے اس کی ویلیو ہونی چاہیے. ہم نے اس قسم کی قانونی منہ شگافیاں رکھ دی ہیں اس کے اندر کہ وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ بے بس ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ ناظرین. ہمارے ساتھ اسپیشل سروسز گروپ فوج سے بریگیڈیئر لیاقت علی طور صاحب موجود تھے اور آج اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. آپ نے بہت بڑا عرصہ پاک فوج میں سرونگ کے دوران بلوچستان میں گزارا اور بلوچستان کے حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں اس کا حل بھی بتایا اور تجاویز دی. ہم بریگیڈیئر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کار سرکار کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.